ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عصر کے بعد کی تسبیح وہ بتا دی گئی، سبحان اللہ و بحمدہ والی، کچھ اور بھی ہیں۔ تو آپ اپنے لیے جو آپ کو وقت مقرر ہے، اور یہ وقت کی پابندی کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کو کرتے رہیں، اور تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو قیامت کے دن جب ہماری کتاب عمل ہمیں دکھائی جائے گی تو اس میں یہ تسبیحات ہوں گی، تو اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ مثلا میں نے اپنے لیے فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنے کچھ اور یا دعائیں کہہ لیں، اس کے ساتھ اس کو باندھا ہوا، لازماً اس کو پڑھنا ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے مجھے۔ کل سے کچھ لوگوں نے جو فیڈ بیک مجھے ڈائریکٹ دی، اس میں الحمدللہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، جیسے سر درد یا کچھ اور پھر کہا کہ میں نے جب یہ تسبیح مسلسل پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد میری بیماری غائب تھی، اور مجھے حیران کن انکشاف ہوا۔ اگر ایک بندہ کہتا تو میں کہتی چلے اس کا ایکسپیرینس ہے، جب ایک بات 3 بندے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہے کچھ ایسے ہی اس میں۔ اور ویسے بھی اس میں جو فضیلت اس کی بتائی گئی، اس کو کیا باتیں تھیں؟ جو شخص نمبر 1 مال خرچ کرنے سے بخل کرے، نمبر 2 دشمن سے لڑنے سے خوف کھائے، رات کے اندھیرے سے ڈرے کہ رات میں مشقت اور اندھیرے سے۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں کسی نہ کسی درجے پہ ہمارے ساتھ ہے نا کہیں تو ہے، اور پھر تو یہ ہمارا علاج ہے، یہ تسبیح ان تینوں کمزوریوں کا علاج ہے یہ تسبیح۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو ریگولرلی پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اور سبحان اللہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ اسبح، کیا کہیں گے؟ دل میں زبان سے تو سبحانہ ہی کہیں گے، اسبح سبحان، یعنی میں تسبیح کرتی ہوں جیسے تسبیح کرنی چاہیے اللہ کی پاک، اسبح اللہ سبحان، کہ جیسے اللہ کی تسبیح کی جانی چاہیے ویسی تسبیح کرتی ہوں۔ الحمدللہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے۔ اچھا، کون سی تعریف؟ اللہ کے تو بہت خوبصورت نام ہے، افعال ہیں، وہ کس بات پہ تعریف؟ میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ جس سچویشن میں ہوتی ہوں نا، اس سچویشن کے اندر جو مجھے خیر نظر آ رہی ہوتی، چاہے وہ تکلیف کی حالت کیوں نہ ہو، اس کے اندر جو خیر نظر آ رہی اس پہ میں پھر دل سے کہتے الحمدللہ۔ اور اگر آپ اپنے دماغ کو اس کام پہ لگا دینا کہ وہ ذرا خیر کی باتیں چننے لگے، نعمتیں گننے لگے، تو پھر آپ انشاءاللہ محبت سے ہی حمد کریں گے اللہ کی۔ سب مل کے یہ تسبیح ایک دفعہ پڑھیں، پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، واللہ اکبر۔ یعنی اس میں یہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے، حمد بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، یعنی ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اللہ کتنا بڑا؟ نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ پیمانوں سے بھی بالا ہے، لیکن ہے وہ سب سے بڑا۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کا کلام قرآن مجید تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر جو ہے، اور اس کی پیدا کی ہوئی بڑی بڑی اور حیران کن چیزوں میں جب انسان غور کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجب طرح کی عظمت دل میں آتی ہے، انسان پہ اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری زمین کس نظام کے اندر ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی یا سولر سسٹم۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400 ارب کے قریب نظام شمسی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری جو کہکشاں ہے جس میں یہ نظام شمسی ہے، یہ ایک اوسط درجے کی ہے، درمیانے درجے کی ہے، بہت بڑی نہیں، اس سے بڑی کہکشائیں بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیے تھے ہماری کہکشاں سے جو قریب ترین کہکشاں ہے، اس میں تقریباً 1000 ارب سورج، ایک کہکشاں کے اندر 1000، صرف 1 ارب نہیں،
1000 अरब सूरज पाए जाते हैं। आप निजाम शमसी, हम सूरज को कहते हैं, निजाम शमसी का मतलब है कि आपको जो सूरज नजर आता है उस सूरज के इर्द गिर्द कुछ सैयारे घूम रहे हैं, उनमें से एक छोटा सा सैयारा जो है ब्लू डॉट, वो क्या है? जमीन है आपकी, जिस पर आप रहते हैं। और ये कितनी बड़ी है, घूम फिर के देख ली सारी, अब में से किसी ने भी नहीं देखी। तो आप देखिए कि अगर हमारी जमीन इतनी बड़ी है और फिर जिस सूरज के गिर्द ये घूम रही है वो इतना बड़ा है, वो इससे कई लाख गुना बड़ा है, और फिर हमारी कहकशा के अंदर बहुत से सूरज हैं, और जो हमारी करीबी हमसाया कहकशा है उसके अंदर 1000 अरब सूरज हैं। आप सोचिए कि उनके इर्द गिर्द फिर कितने सैयारे होंगे। कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ इमेजिनेशन में आ रहा है कि कितना बड़ा दिमाग में समा सकता है। अब फिर आप देखिए कि जो ये 7 वाली कहकशा में सूरज है, साइंसदान कहते हैं कि वो हमारे सूरज से दुगने या तिगने हुजम के हैं, इन्हें इससे बड़े हैं वो। और फिर ऐसी कहकशाओं का मजमुआ एक लोकल ग्रुप कहलाता है। और अब तक की मालूमात के मुताबिक हम जिस लोकल ग्रुप में हैं उसमें 54 कहकशाएं दरियाफ्त हो चुकी हैं। और फिर जैसे लोकल ग्रुप बनते हैं कहकशाओं के, उनसे मिलकर क्लस्टर बनते हैं। हमारा लोकल ग्रुप विर्गो क्लस्टर का हिस्सा है जो 100 लोकल ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। और फिर 2014 में साइंसदानों ने ऐलान किया कि हमारा विर्गो क्लस्टर भी एक सुपर क्लस्टर का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। और फिर 2015 की तहकीक के मुताबिक, अभी तो और भी आगे आगे हम बहुत कुछ हो गया होगा, काबिल मुशाहिदा जो यानी कि इंसान देख पाए जिस कायनात को, उसमें तकरीबन 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं। और ये 10 साल पहले की रिसर्च है, मुझे लेटेस्ट नहीं मिला टाइम कि मैं लेटेस्ट रिसर्च देख सकूं कि अब क्या सूरत हाल है। अब आप खुद सोचें, जिस रब ने ये सब कुछ बनाया है वो रब कितना बड़ा होगा। और वो सिर्फ बना नहीं तो फारिग नहीं हो गया, बल्कि वो क्या कर रहा है, इन सब को मालिक भी है और इन सब का मुदब्बिर भी है, खालिक भी है। इनका मालिक ओन वही करता है। आप में से कोई है किसी सूरज का मालिक? तो बताए जरा। कुछ आज तक दुनिया में किसी ने कहा कि वो एक्चुअली जमीन पर तो मुझे प्लाट लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो फलां सूरज जो वो मैंने ले लिया है, वो खरीद लिया और मैं वहां जाने की तैयारी कर रही हूँ। उसको जरा देखे तो सही, जाना तो दूर की बात, देखना भी हम तो इतने आजिज हैं कि नेकेड आई से देख भी नहीं सकते उसको। तो आप खुद सोचिए कि जिस रब ने ये सब कुछ बनाया, ये तो बस एक चीज है ना जो आसमानों खलाओं में बनी हुई है, और ये सामने यानी समा दुनिया है ये आपका। इससे अगला जो आसमान है वो इससे एक रिवायत के मुताबिक 500 साल के फासले पर है। वहां क्या कुछ होगा, फिर उससे आगे क्या होगा, फिर उससे आगे क्या होगा, फिर उससे आगे। कभी कभी जब मेरी मौत का ख्याल आता है ना, और रूह की परवाज का ख्याल आता है, तो फरिश्ते ऊपर लेके जाएंगे। मैं सोचती हूँ पता नहीं उस वक्त मैं कुछ देख सकूंगी, अल्लाह की कुदरत देख सकूंगी या नहीं, पता नहीं क्या हाल होगा। तो मोमिन के लिए तो दरवाजे खुलते जाते हैं ना, लेकिन जो काफिर होता है, मुशरिक होता है, उसके लिए दरवाजे, आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते, उसकी रूह तो वापस पटखाई जाती, चिथड़े उड़ जाते हैं उसके। तो जिस रब के हम बंदे हैं ना, रब बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। यानी ये लफ्ज भी अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है। ये इतना बड़ा लफ्ज है कि जिसको उठाना या जिसको बोलना भी एक माने रखता है। और फिर आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीगर मखलूकात और तख्लीकात और समुंदर की तख्लीक, आप सिर्फ अपने प्लेनेट के अंदर देख लें, परिंदों की किस्में देख लें और उनके काम, और वो किस लिए पैदा हुए हैं और वो क्या करते हैं, और ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो जमीन पर होते हैं उनकी किस्में और उनकी तादाद, यानी एक एक चीज की। जब आप कहते हैं ना सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही आदद खल्क़िही, तो अदद आपको मालूम है? नहीं। किसको मालूम है? अल्लाह को। आप बोल के अल्लाह के हवाले अपना अजर सवाब कर देते हैं। कोई दुनिया की तस्बीह, कोई मनके, कोई गुटलियां, कोई ये कुछ हक अदा ही नहीं कर सकती। अल्लाह की तस्बीह इससे ज्यादा डिजर्व करती। और जब हम दिल से कहते हैं सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही वरदा नफ्सिही वज़नत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, अल्लाह के कलिमात भी नहीं खत्म नहीं होते। यानी एक ही गो में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जामे अल्फाज हमें सिखा दिए, इतना अजर सवाब बंदा कमा लेता है। लेकिन इसकी पाबंदी कौन करता है? इन कलिमात को सुबह सवेरे पढ़ने की कौन करता है? चलिए एक सर्वे कीजिए, अपने घर वालों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए
کہ آپ میں سے کتنے لوگ صبح کے وقت یہ تسبیح 3 دفعہ پڑھتے ہیں؟ آپ تو ایاک نستعین میں پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھے تو پڑھیں گے. مجھے نہیں پتا کہ آپ پابندی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ جو کرے گا اور جو نہیں کرے گا اس میں قیامت کے دن کسی اعمال نامے میں کوئی فرق ہوگا؟ کتنا فرق ہوگا؟ بہت زیادہ فرق ہوگا، بہت زیادہ. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ سم ٹائم ہم جانتے نہیں، ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، بڑے بڑے مال و دولت سے بڑا خزانہ ہے. اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ؟ سستی، یاد نہیں رہتا، کیونکہ وہ کو پابندی نہیں لگائی ہوئی نا اپنے اوپر خود پابندی لگائے. نو میٹر واٹ، دنیا میں کہیں بھی ہو، صحت مند ہو یا تندرست ہو، کسی بیمار اسپتال میں پڑے ہوئے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. زبان تو ہلتی ہے نا، تو ان دونوں کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو رب سب سے بڑا، جس نے سب کچھ بنایا، جو سب چیزوں کا مالک ہے اور جو سب چیزوں کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پہ گر نہ پڑے گے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. افسوس کہ ہم اسی رب کو اہمیت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا، اگر اہمیت دیتے تو اس کی بات سب سے پہلے رکھتے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں. ہمیں جن اسباب سے وہ چیزیں ملتی ہیں نا، ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے بندے بن جاتے ہیں، ان کا تو شکر پھر بھی ادا کر دیتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں چاروں ناچار. لیکن جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کی اطاعت کا حال کیا ہے؟ اس کی بات کتنی مانتے ہیں ہم؟ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں مسلسل مل رہی ہیں، جو سورج کی روشنی، کچھ بل نہیں پے کرنا پڑ، آکسیجن ہے، مسلسل استعمال کر رہے ہیں، پانی ہے، بے شمار چیزیں، لیکن ان کے استعمال پر کبھی شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسانوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کی قدر بھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی سمائی ہوئی ہو، لیکن سر اپنا ہم سب جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں میں کس کس چیز کی بڑائی سمائی ہوئی ہے، کس کس چیز کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، کس سے محروم ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی کا نام کبر ہے. جب تک اللہ اکبر صحیح معنوں میں نہیں ادا کرتے نا، یہ اندر کا کبر نہیں نکل سکتا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اچھے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کی بجائے کس کی بڑائی ہے دل میں؟ اپنی بڑائی ہے. مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تو جب اگر ہمیں یہ پتا چل جائے نا اللہ سب سے بڑا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے میرے ساتھ فلاں نہیں کیوں کر، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، میری کیا، میں کیا ہوں. جب ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ، تو اس میں اپنی ذات کی بھی نفی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین معبود قرآن کی روشنی میں کس کو بتایا گیا ہے؟ نفس کو. یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے یہ بدترین الہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. تو ہم جب اللہ کو بڑا سمجھنے لگیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا. وہ آپ سمجھے کہ نہ سمجھے وہ بڑا ہی ہے، لیکن کس کو فرق پڑے گا؟ کہاں تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ شخص جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ شخص جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، ان دو انسانوں میں یہ دو انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر وہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتا حقیقی معنوں. اور پھر آپ دیکھیے یہ شرک کہاں سے جنم لیا شرک نے، کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی بڑا سمجھ لیا، ان کو بھی کسی قابل سمجھ لیا اور ان کے آگے ان سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی. تو بہرحال یہ 4 کلمات جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، تکبیر ہے، بہترین کلمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 کلمات کہنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ طلوع ہوتا ہے. سمندر پہ سورج طلوع ہوتا ہے، پہاڑوں پہ ہوتا ہے، گھروں پہ ہوتا ہے، زمین پہ، ہر چیز پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. آپ ان کو امیجن کریں. ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں مال و دولت بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو کیا ہم ان کو اپنے محبوب کلمات نہیں بنائیں گے؟ آپ کی سنت تو یہی ہے نا، آپ ان سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ان کلمات سے
محبت کرنا ہے، اور اگر ان کلمات سے ہمیں محبت ہوگی تو پھر ہم ان کو بار بار دہرائیں گے بھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فائدہ فوری فوری اندر آپ کو پہنچنا شروع ہو جائے گا. یہ کلمات تھوڑی سی ترتیب کے آگے پیچھے اس کے ساتھ بھی آتا ہے، تھوڑی ایک تفصیلی حدیث میں مزید کچھ بھی آتا ہے. ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بدوی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیر سکھا دیجئے، کوئی بھلائی کی بات بتا دیجئے. آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ پر یہ 4 کلمات شمار کیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انگلیوں پہ گن لیا 4 باتیں، ٹھیک ہے. پھر چلا گیا، پڑھتا رہا، پھر واپس آیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ سوالی نے کچھ غور و فکر کیا، یعنی آپ دیکھ کے چہرہ پہچان گئے کہ کچھ سوچ کے آیا. تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب تو اللہ کے لیے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، اور جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ کہا. ٹھیک ہے. اور جب تو اللہم اغفر لی کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا. کیا مطلب ہے اللہم اغفر لی؟ اللہ مجھے بخش دے. اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میں نے کر دیا رحم تم پہ. اور تو جب کہے گا اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا کہ اللہ مجھے رزق دے. تو عربی نے اپنے ہاتھ پر پھر 7 کلمات شمار کیے، 4 یہ اور 3 کون سے؟ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اب ان کا بھی اضافہ کر لینا ہے. اور یہ 3 چیزیں اگر اللہ کے وعدے کے مطابق مل گئی تو پھر کسی چیز کی کمی رہے گی دنیا میں؟ سب کچھ مل گیا. ہمیں نہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. پھر اسی طرح یہ تسبیحات پڑھنا ایک طرح کا صدقہ کرنا بھی ہے، صدقے کا نعم البدل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. تو اس طرح ہمارا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو آپ کالا بکرا صدقہ کرتے ہیں نا، لیکن ہر ایک کے پاس کالا بکرا نہیں ہوتا. اور میرے خیال ہے لوگوں نے شاید اتنے تالے کر دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی نسل ہی ختم ہو گئی ہے. واللہ اعلم. کوئی یہ بکرا آپ کر سکتے ہیں، کالے کی کوئی شرط نہیں ہے، لوگوں نے خود ہی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہر ایک کے پاس مال نہیں ہوتا کہ روز صدقہ کرے، تو ان کلمات کے پڑھنے سے صدقہ بھی ادا ہو جائے گا. میری ایک اور فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے 4 قسم کے جملے منتخب فرمائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص اللہ اکبر کرے اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کا بھی یہی ثواب ہے. اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین دے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی ہیں. اور فائدے لکھتے جا رہے ہیں، صدقہ بھی ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ہیں. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جو آدمی بھی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے جھڑنے لگے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب میں جس پہلے عرض کیا نا ترتیب کا فرق بھی ہے، کبھی الحمدللہ پہلے ہے، کبھی سبحان اللہ پہلے ہے، بات وہی ہے. یہ کہنے سے بندے کی گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑے. اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس کا، تربیت کا طریقہ، کہ ہر بات صرف زبانی نہیں بتاتے تھے، کچھ چیزیں مثال سے
اور کچھ ایکٹیویٹی کے ذریعے سکھاتے تھے، اس سے انسان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اس سے ملتا جلتے کچھ اور کلمات بھی ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے پڑھ دیجئے دعا، پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتی ہوں. نیکسٹ دعا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. کبیرہ فعیل کے وزن پر، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ. کثیرہ بہت کثرت سے، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں میں صبح اور شام. صبح و شام بندہ کرتا ہے دن کے دو اطراف کناروں پر، تو کیا ہے دن پورا بیچ میں آتا ہے. جو کام صبح آپ کے منہ سے ہو نا، پھر دن میں بھی وہ یاد آ جاتا ہے. جو رات ہونے پہ پڑے تو وہ رات کو بھی پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمہ کہنے والا کون ہے، کس نے پڑھا یہ؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول وہ میں ہوں. یہ نہیں، چپ ہو گئے سارے. جواب دیا کہ وہ میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس کے بعد ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا. یہ تھے صحابی، خیر کی بات سنی، نیکی کی بات سنی، پھر پلے باندھ لی، کبھی چھوڑا ہی نہیں اس کو. دعا سیکھنا تو اپنی جگہ ہے، صحابہ کے طریقے بھی سیکھیں اور علم کو عمل میں لانے کا طریقہ بھی سیکھیں. اب اپنے دماغ میں پلان کریں کہ سب پڑھیں گے، آپ یہ سوچ لیا، لکھ بھی لیں، پھر یہ نہ گھر جا کے یاد ہی نہ رہے، اگلے دن یاد ہے او میں نے پڑھنا تھا پر سوری یاد نہیں رہا. کتنی بڑی بات ہے، آسمان کے دروازے کھل رہے ہوں آپ کی تسبیح کے لیے، یعنی عزت دینے والی بات ہے، اس کی اہمیت بتانے کی بات ہے. اور اس میں آپ دیکھیں وہ دل بھر کے کرن اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صرف اللہ اکبر نہیں کہا، اس نے ساتھ اضافہ کر لیا، یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی بہت ہی زیادہ. اور یہ کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے برتر کوئی نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اس سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں. جتنی بھی اس کے صفات ہیں، جتنے بھی اس کے افعال ہیں، اس میں کوئی نہ اس کے مقابل ہے نہ اس سے آگے ہے کوئی، وہی سب سے بڑا ہے. اپنی ذات میں بلند ہے، اپنی صفات میں بلند ہے. کیا اللہ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت ہے؟ نہیں. کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس قدرت ہے؟ کوئی اور قادر ہے اللہ سے بڑھ کے؟ نہیں. کیا کوئی اور اللہ سے بڑھ کر بے نیاز ہے، غنی ہے؟ نہیں. کیا اس سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا ہے؟ اور کوئی بات سوچے اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ کوئی علم والا ہے، اس سے زیادہ کوئی بلندی والا ہے، اس سے زیادہ وسعتوں والا کوئی ہے، الواس سے اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی ہے جس سے محبت کی جائے. الودود کے دو معنی ہوتے ہیں نا، محبت کرنے والا اور وہ جس سے محبت کی جائے. اسی سے لفظ مودود ہے، اور اسی سے پھر آگے کیا بنا لیا گیا؟ مودودی. نام تو بہت لوگ لیتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب بتائیں تو بعض لفظ ہم بولتے ہیں لیکن چونکہ غور نہیں کرتے اس لیے معنی بھی نہیں سوچتے. تو یہ ودود سے ہی ہے، ود سے. تو جب دل بے چین ہو، جب بے یقینی کی کیفیت ہو، خوف کی کیفیت ہو، بے چارگی کی کیفیت ہو، ڈاکٹرز بھی جواب دے جائیں، کوئی وسیلہ ہی نہ ہو، دوائیں خریدنے کے پیسے ہی نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اسباب ہی نہیں، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں، بے کس، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مہربان نہیں زندگی میں، لیکن وہ ہے، وہ نہیں چھوڑتا. تو ایسے اوقات میں کیا کریں؟ اس کو پکاریں. کس کے ذریعے؟ ان کلمات کے ذریعے جس سے آسمان کے دروازے کھل جائیں. تو جب آپ کا دل بے چین ہو تو اس سے کیا آ جائے گا؟ چین. جب پریشان ہو، حیران ہو تو کیا ہو جائے گا؟ کیا آ جائے گا اندر؟ سکون. جب نیند نہ آ رہی ہو تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ نیند آ جائے گی. اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا لی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، خیر اور بلائی کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس جب آپ اللہ کو کبیرہ نہیں مانتے، اکبر کبیرہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے.
اور اخلاقی برائیوں میں ساری برائیوں کی جڑ تکبر ہوتا ہے. جتنے بھی انسان کی بد اخلاقیاں نا اگر دیکھا جائے تو اس کی جو روٹ کاز ہے وہ تکبر ہے. تو حقیقی کبریائی صرف اللہ ہی کے لیے، اور کبریائی اللہ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری ردا ہے، عظمت میری ازار ہے. جو بندوں میں سے ان صفات میں مجھے چیلنج کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. ایک روایت میں جہنم میں پھینک دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی متکبر ہونا دراصل اللہ کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ بندگی، عاجزی، تواضع، انکساری. اللہ تعالیٰ کسی مغرور بندے کو پسند نہیں کرتا. اور متکبرین کا انجام بھی بہت برا بتایا گیا ہے. اس کے برعکس تواضع کرنے والوں کا انجام کیا بتایا گیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. ابن مبارک کہتے ہیں کمال تواضع یہ ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کے ساتھ تواضع کرے. بڑے کے ساتھ تو انسان تواضع اور ادب کا مظاہرہ کرتا ہی ہے، لیکن کمال کیا ہے تواضع کا؟ کس کے ساتھ تواضع کرے؟ کس کے ساتھ کرے؟ سنا ہے، سمجھے کہ نیند آ رہی؟ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ تواضع کرے، اپنے بچے کے ساتھ کرے. کیا بچوں کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے؟ جی چاہیے ہوتی ہے نا. آپ سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے. جب آپ پیرنٹنگ پہ لیکچر دیتے ہیں نا اور اس میں بچے بھی آ جائے تو وہ کہتے ہیں ذرا ہماری بات اکیلے میں سنیں. آپ ہمارے پیرنٹس کو بتائیں نا، آ کے سارا بتایا کہ ان کا کیا حق ہے، یہ بھی بتائیں نا ہمارا کیا حق ہے. تو اس خدمت تو وہ کرتے ہی آپ کی، لیکن رسپیکٹ بعض اوقات نہیں کرتے. اور بعض اوقات تو وہ فرض سمجھتے ہیں بچوں کی بےزتی کرنا. صحیح بھی بیٹھے ہوں گے نا، گھر میں لوگ آئے ہوئے سب بیٹھے ہوئے، اٹھو ادھر آؤ، یہاں کیا کر رہے ہو، ابھی تک نہیں کھایا، ہر بات ٹانٹ میں اور بات میں تانا. اور بعض اوقات ہم ان سے زبردستی کرتے ہیں. مثلاً بچے مسجد نہیں جانا چاہتے، ہاتھ پکڑ چلتے وہ نہیں چلتے، چلو. اچھا بعض اوقات وہ مسجد جا کر پیچھے بیٹھ رہتے ہیں یا صف میں نہیں کھڑے ہوتے، ادھر آؤ یا میرے ساتھ کھڑے ہو، ڈانٹ کے سب کے سامنے. اور پھر کوئی اگر کسی سے آئی کانٹیکٹ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں آج کل کے بچے تو بات ہی نہیں سنتے. انہیں کے بچوں کے سامنے کس قدر بے عزتی ہے. آپ سوچیں جن بچوں کو بچپن میں رسپیکٹ نہیں ملے گی وہ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ وہ سب کی کریں گے. شاید ہمیں نہیں ملی تو ہم کسی کو تو دیں. تو یہ رسپیکٹ آپ چھوٹوں کے لیے، ساتھ والوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، سب کے لیے. من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں ابن مبارک کا قول بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اسے احساس ہو جائے کہ دنیاوی جاہ و منصب کی بنا پر آپ کو اس پر کوئی فضیلت حاصل ہے. یعنی اگر آپ کا کوئی عہدہ ہے یا کوئی سٹیٹس ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے انسان پر آپ کو فضیلت نہیں. اور یہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے اس سے برتر ہے اپنے آپ کو اس کے آگے ذلیل نہ کرے، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی دنیاوی برتری حقیقت میں فضل و کمال نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی عزت کس بنا پر ہوتی ہے سب کو پتہ ہے، تقویٰ کی بنا پر. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال جو شخص تواضع اختیار نہیں کرتا نا، تو قتادہ کہتے ہیں جسے اللہ نے مال یا جمال یا علم یا اسباب ظاہری سے نوازا ہو، پھر وہ تواضع نہ کرے تو قیامت کے دن یہی نعمتیں اس کے لیے وبال بنے گی. اچھا تکبر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو اس سے اپوزٹ بھی دیکھنا ہے کہ کسی اور کی بڑائی، کسی اور کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بتا دے ذرا سمٹم، سوچیں کوئی آپ میں سے بتائے گا کیا سمٹم ہوتی ہے تکبر کی، علامت کیا ہوتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں متکبر ہوں یا نہیں، یا کوئی اور متکبر ہے یا نہیں. دوسروں کو تو ہم خوب جان لیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے. یہ ہے پھر مائک میں بتائیے. جب انسان کو اپنی ہی بات ٹھیک لگے اور دوسری کی نہ سننا پسند کرے، دوسرے کی نہ سننا چاہے، یعنی اڑیل پن جس کو کہتے ہیں نا، اڑ جانا، ہٹ درمی، کٹ حجتی جیسے قریش کرتے تھے. تکبر بڑا ہوتا نا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اپنی بات پہ اڑ گئے، حالانکہ دل ان کے مانتے تھے. تو مومن کی شان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ قرآن کا کوئی حکم سنے کیا کرے؟ سمعنا تھا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا. اچھا کوئی حدیث سنے تو کیا کرے؟ سر تسلیم خم کر دے، اسے عقل کی کسوٹی میں پرکھنا نے شروع کر دے کہ میری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ آسمان کا دروازہ کیسے کھلتا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، وغیرہ وغیرہ. ابلیس کو کس چیز نے مارا تھا؟ تکبر نے. صحیح. تو جب انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے نا، اور عجب نفس
اپنے نفس کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اپنی عقل کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ یہ تکبر کی علامات ہوتی ہیں۔ پھر ہے والحمدللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کی تعریف لیکن بہت زیادہ، کیونکہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، اس کلمہ کو لکھنا فرشتے پہ بہت بھاری ہو گیا۔ اس نے اپنے رب عز و جل سے مراجعہ کیا تو اسے کہا گیا، جس طرح میرے بندے نے کثیرا کہا اسی طرح لکھ لو، جس انداز میں کہا ہے نا ویسا ہی لکھ لو، یعنی میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا، یہ بکرتم و اصیلا کی قید کیوں لگائی گئی؟ آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنا کیا کافی نہیں تھا؟ بکرتم و اصیلا کیوں کہا گیا؟ جی اصبتی احسنتی، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو اوقات ہوتے ہیں نا، اس میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو آغاز میں بھی یہ بات ہو جائے آخر میں بھی ہو جائے تو بہترین اعمال نامہ گیا۔ ویسے بھی صبح و شام کے ذکر کی فضیلت ہے۔ سنن نبی داؤد میں آتا ہے، جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں، یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں۔ یعنی ان اوقات کی اپنی بھی فضیلت ہے، یہ فضیلت کے اوقات ہیں۔ اب دیکھیے شام میں تو عصر کے وقت تو ہم سب کی بڑی مصروفیت ہو جاتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، لیکن فجر کے بعد تو کر ہی سکتے ہیں، چاہے گھر کا بھی کوئی کام کاج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ سارے کلمات جو ہیں تسبیح کے، تکبیر کے، تحمید کے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جب آپ پیار سے اللہ کا ذکر کریں گے تو الجزاء من جنس العمل، آپ کے دل میں محبت ہوگی، آپ خوشی سے یہ کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو بھی یہ سب کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور ویسے بھی اللہ کی محبت اللہ کی توحید کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز کون سی ہے؟ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کبھی لیا جائزہ کیا کیا بھرا ہوا اس میں، کیا کیا سوچتی رہتی ہوں؟ اس میں سب سے زیادہ خوبصورت خیال، سب سے زیادہ خوبصورت احساس، سب سے خوبصورت چیز اللہ کی محبت ہے۔ اس جیسی کوئی نعمت ہی نہیں، یہ روح کی زندگی ہے، دل کا سرور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے نا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ موت کے وقت انسان کا دل جس حال میں ہوگا ویسے ہی بند کر دیا جائے گا، اس دل کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر تو اگر اس وقت میں آپ کے دل میں محبت ہو اللہ کی اور الحمدللہ کہہ رہے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی کا خاتمہ اس چیز کے ساتھ ہوگا، تو آپ یہ احساس قبر میں بھی ساتھ جائے گا، یہ پھر مرنے کے بعد قیامت اور قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنے کا کام بتایا؟ بولے نا، تسبیحات کی پابندی کرنی ہے، صبح و شام پڑھنی ہے۔ اور اللہ کی محبت کے بھی درجات ہیں، کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے محبت، کسی بھی مخلوق کے اندر، کئی نان مسلمز کے اندر ہوتی ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اشد حباً کہتے ہیں، سب سے زیادہ محبت۔ اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر کس چیز سے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ قرآن سے، کیونکہ باقی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے اور قرآن کیا ہے؟ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی۔ اور جب اللہ کے کلام سے محبت، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی، اس دین سے، اور دین کی طرف جو دین میں عمل کرنے والے لوگ ہیں ان سے تو محبت ہوتی ہے، خود بخود ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ڈالتا۔ صحابہ آپ کے رشتہ دار سے کوئی محبت ہے نا؟ کیوں ہے؟ صحابیات سے محبت کیوں ہے؟ انہوں نے دین سے محبت کی اور دین کی خاطر قربانیاں کی، تو یہ محبت کی ایک مٹھاس بھی ہوتی، ایک خوبصورتی ہوتی۔ جب وہ دل میں آ جاتی ہے نا تو دنیا کی اٹریکشن کم ہو جاتی، یہ اس کی علامت ہوتی، اور انسان گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں قدر آتی ہے، دل میں تعظیم آتی ہے، اللہ کی عبادت کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے بغض رکھتا ہے جو اللہ سے بغض رکھتے ہیں، پھر اعمال میں استقامت آتی ہے۔ تو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کیا کریں؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی
کوشش کریں. کیسے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آرام فرما کے. کیا خیال؟ اللہ کی محبت کی باتوں کو انجوائے کر کے. آپ دیکھیں جسے محبت ہوتی ہے نا، کوئی اس کا ذکر کر دے، دل کی کیسی ہے کہ حالت بدلتی. آپ کو ماؤں کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، ہر جگہ ان کی باتیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو مزہ آتا ہے اس کی بات کر. تو جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو مزہ آتا ہے اللہ کی بات کرتے. اور یہ پیدا کیسے ہوگی؟ کائنات میں غور و فکر سے، اللہ کی صفات جان کر، اللہ کا کلام پڑھ کے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھ کر، مخلوق کے ساتھ احسان کر کے، وہ کام کر کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کام کرنے والوں سے جیسے ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، پاک صاحب رہنے کی کوشش کرے. آپ کے اندر کئی اچھی خوبیاں آئیں گی. احسان کے درجے میں آپ اللہ کی عبادت کریں گے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.